انبیاء ایک گروہ۔ آج ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول اور نبی اس دنیا میں بھیجے ان تمام کا مقصد جو تھا وہ توحید پر قائم رہنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف وقتوں میں مختلف انبیاء کو اس زمین پر انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا اور ان پر مختلف کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے۔ ہمارا ان سب پر ایمان ہے، ہمارا تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان ہم لاتے ہیں اور ہم ان میں سے کسی کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے، بلکہ اس کی نصیحت کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی المرسلین، سلام قول من رب رحیم۔ نوح پر تمام جہانوں میں سلام ہو، ابراہیم پر سلام ہو، موسیٰ ہارون پر سلام ہو، الیاس پر سلام ہو، پیغمبروں پر سلام ہو، مہربان پروردگار کی طرف سے جنتیوں کو سلام کہا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم ان پر رحمت بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام انبیاء ایک گروہ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام نازل فرمائے ہیں ان سب کا مقصد صرف ایک تھا اور وہ تھا توحید، کہ تمام مسلمان اور تمام دنیا کے انسان صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، تاکہ پوری دنیا میں صرف ایک ہی قانون ہو، ایک ہی ہدایت کا ذریعہ رہے۔ تو آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کس طرح تمام انبیاء کو ایک گروہ قرار دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے سورۃ نساء کی آیت نمبر 163 میں ہے کہ یقیناً ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے کہ ہم نے باقی نبیوں کی طرف کی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ 11 نبیوں کا ذکر فرما رہے ہیں، جن میں حضرت نوح، حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان کی اولادیں، حضرت عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان۔ اس کے علاوہ حضرت داؤد اور حضرت موسیٰ کا خاص طور پر ذکر ہے۔ حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے زبور عطا فرمائی اور حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے توریت عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے خاص طور پر کلام بھی کیا۔ اس کے علاوہ یہاں پہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے رسولوں کے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمائے ہیں اور بہت سے رسولوں کے نہیں بھی فرمائے۔ یہ رسول کتنی ہے اور ان کی تعداد کتنی ہے؟ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نام فرمائے ہیں وہ 24 سے 25 ہیں، جن کے نام یہ ہیں: حضرت آدم، ادریس، نوح، ہود، صالح، ابراہیم، لوط، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، ایوب، شعیب، موسیٰ، ہارون، یونس، داؤد، سلیمان، الیاس، یسع، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، ذوالکفل، اکثر مفسرین کے نزدیک، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف 3 طریقے سے انسان سے ہم کلام ہو سکتا ہے۔ پہلا، وحی کے ذریعے سے، یعنی کہ الہام یا القا۔ دوسری، پردے کے پیچھے سے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا کہ ان کے درمیان ایک پردہ ہوتا تھا، اور کہتے ہیں کہ 70,000 فرشتے ان کے درمیان ہوتے تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتے تھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیجے جو اللہ کے حکم سے جو چاہے وہی کرے، یعنی کہ جتنے بھی پیغمبر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے ہیں ان سب کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے جو ان کی طرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے وحی کرتے تھے۔ بے شک وہ برتر ہے، حکمت والا ہے۔ تو ان 2 آیتوں میں یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح تمام نبیوں پر وحی نازل فرمائی ہے جیسے کہ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وحی کے جو ہیں وہ 3 طریقے بھی ہیں۔ حضرت غفاری کی طویل حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تنہا تشریف فرما تھے، جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ یا رسول اللہ، انبیاء کتنے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1,24,000۔ پھر میں نے پوچھا یا رسول اللہ، ان میں سے رسول کتنے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا 313، جو بہت بڑی پاک جماعت ہے۔ پھر میں نے پوچھا یا رسول اللہ، حضرت آدم علیہ السلام رسول اور نبی دونوں تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، حضرت آدم علیہ السلام رسول بھی تھے اور نبی تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور ان میں اپنی روح پھونکی اور انہیں صحیح طرح بنایا۔ پھر میں نے پوچھا یا ان میں سے 4 تو سریانی ہیں، جیسے کہ حضرت آدم، شیس، ادریس اور حضرت نوح علیہ السلام، اور 4 عربی ہیں، شعیب، صالح، ہود اور تمہارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر میں نے پوچھا یا رسول اللہ، کتابیں کتنی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا 104۔ حضرت شیس علیہ السلام پر 50 صحیفے، حضرت
نوح علیہ السلام پر 30 صحیفے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت سے پہلے 10 صحیفے اور توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، حضرت ابراہیم کے صحیفوں میں کہا تھا؟ انہوں نے کہا ایک ایسا بادشاہ تھا جو مغرور میں مبتلا تھا اور جو چاہتا تھا کہ مظلوم کی پکار کو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سے ہٹا دے، جبکہ مظلوم کی پکار میرے تک پہنچتی ہے چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ کچھ اور مثالیں تھیں، جیسے کہ ایک عاقل کو چاہیے کہ اپنے اوقات کے کئی حصے کرے، ایک حصے میں اپنے نفس کا حساب کرے، ایک حصے میں اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور کرے اور اپنے کھانے پینے کی فکر کرے۔ اس کے علاوہ عاقل کو چاہیے کہ اپنا وقت دیکھتا رہے اور اپنے کام میں مگن رہے، اپنی زبان کی نگہداشت کرے۔ جو شخص کو اپنے قول کو اپنے فعل سے ملاتا رہے گا وہ بہت کم گو ہوگا۔ کلام وہی کرو جو تمہیں نفع دے۔ پھر میں نے پوچھا یا رسول اللہ، حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں کیا تھا؟ فرمایا سراسر عبرتیں تھی۔ مجھے تو تعجب ہے اس شخص پر جس کو موت کا یقین ہو پھر بھی دنیا میں مست رہے، تقدیر کا یقین ہے پھر بھی ہائے ہائے میں پڑا ہوا ہے، دنیا کی بے ثباتی دیکھتا ہے پھر اس میں اطمینان کیے ہوئے ہے، قیامت کے دن کے حساب کو جانتا ہے پھر بھی بے عمل ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، اگلے انبیاء کی کتابوں میں جو کچھ تھا اس میں کچھ ہماری کتاب میں بھی موجود ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صورت کو اینڈ تک پڑھو۔ بے شک اس نے فلاح پالی جو پاک ہو گیا، اور جس نے اپنا رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا، لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہت بہتر اور بقا والی ہے۔ یہ باتیں پہلی کتابوں میں بھی ہیں، یعنی ابراہیم اور حضرت موسیٰ کی کتابوں میں۔ اس صورت میں ہمیں جو پہلے کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ یہ ہے، پاک صاف ہو جاؤ، یعنی کہ اپنے ظاہر اور اپنے باطن دونوں کو پاک رکھو۔ پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا نام یاد رکھو اور نماز کو پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ تیسری جو بات کی گئی ہے کہ دنیا کی زندگی کو زیادہ ترجیح مت دو، بلکہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے اور وہی باقی رہنے والی زندگی ہے۔ اور یہ والی ساری باتیں جو ہیں وہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ دونوں کے صحیفوں میں موجود تھی۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف 3 طریقے سے انسان سے ہم کلام ہو سکتا ہے۔ پہلا وحی کے ذریعے سے، یعنی کہ الہام یا القا۔ دوسری پردے کے پیچھے سے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا کہ ان کے درمیان ایک پردہ ہوتا تھا، اور کہتے ہیں کہ 70,000 فرشتے ان کے درمیان ہوتے تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتے تھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیجے جو اللہ کے حکم سے جو چاہے وہی کرے، یعنی کہ جتنے بھی پیغمبر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے ہیں ان سب کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے جو ان کی طرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہی کرتے تھے۔ بے شک وہ برتر ہے، حکمت والا ہے۔ تو ان 2 آیتوں میں یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح تمام نبیوں پر وحی نازل فرمائی ہے جیسے کہ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وحی کے جو ہیں وہ 3 طریقے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا کہ اگر ایک نبی کی موجودگی میں کوئی دوسرا نبی آتا ہے تو پہلا نبی اس دوسرے نبی کی فرما برداری کرے گا۔ تو تمام نبیوں نے کہا تھا کہ ہمیں منظور ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم گواہوں میں ہو جاؤ، میں بھی گواہوں میں تمہارے ساتھ شامل ہوں۔ اب اس کے بعد اگر کوئی پلٹ جاتا ہے تو وہ نافرمان کافر ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ایک نبی کی موجودگی میں دوسرا نبی اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے تو پہلے والے نبی پر یہ لازم ہے کہ وہ اس پر ایمان لائے، تو اس کی امت کے لیے تو بہت زیادہ لازم ہے۔ اگر ایک نبی دوسرے نبی پر ایمان لاتا ہے تو ان کی امتوں کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ وہ آنے والے نئے نبی پر اور نئے احکامات کو قبول منظور فرمائیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ سے سلسلہ مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے مسلمانوں کو یا تمام بنین و انسانوں کو کہ ہم اللہ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے اور جو کچھ ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر اور ان کی اولادوں پر اتارا گیا ہے، اور جو کچھ موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ہیں، ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ تو یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ہمیں اس بات کے لیے کی تلقین کی کہ جب ایک نبی آتا ہے تو اس کی موجودگی میں دوسرا نبی آتا ہے تو پہلا نبی اس پر ایمان لائے گا۔ دوسری پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ فرماتے ہیں کہ آپ کسی بھی نبی کے درمیان تفریق نہ کریں بلکہ تمام نبیوں پر ایمان لے آئیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ
پھر ہدایت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق رکھیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس کے اور اس کے بین کوئی راہ نکالے، یقین مانو یہ لوگ سب اصلی کافر ہیں، اور کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہانت آمیز سزا تیار کر رکھی ہے۔ اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، یہ ہیں جنہیں اللہ ان کا پورا ثواب دے گا، اور اللہ بڑی مغفرت والا، رحمت والا ہے۔ تو یہاں پہ آپ پھر دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طریقے سے اپنا حکم جو ہے وہ جاری کیا ہے کہ آپ لوگ کبھی بھی نبیوں کے درمیان فرق نہ رکھیں، اور یہ مت کہیں کہ اس نبی پر ہمارا ایمان ہے اور اس نبی پر نہیں ہے، یہ نبی جو ہے وہ افضل ہے، یہ نبی افضل نہیں ہے، بلکہ آپ کہیں کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ برابر ہیں، ہمارا تمام انبیاء پر، ہم تمام انبیاء کرام کی عزت و احترام کرتے ہیں، اور تمام نبیوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کے وقت پر نازل فرمایا ہے اپنے احکام دے کر، ان تمام نبیوں کا ایک ہی مقصد تھا، وہ یہ تھا کہ دنیا کو ایک دین، ایک راہ کی طرف نکالیں، ایک اصول کی طرف راغب کریں، پوری دنیا کا ایک ہی قانون ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور عمران کے خاندان کو منتخب فرما لیا۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کے، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی لوگ پیدا کیے ہیں ان سب میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے خاندان کو، نوح علیہ السلام کے، ابراہیم علیہ السلام اور عمران کے خاندان کو منتخب کر لیا، کیونکہ یہ سب ایک ہی نسل سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کا مقام اعلیٰ اور افضل اور برتر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام لوگوں پر فوقیت عطا فرمائی ہے، اور یہ ایک ہی خاندان، ایک ہی لڑی میں سے تھے۔ ان سب پر اللہ تعالیٰ نے بہت فضل و کرم کیا تھا، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاں برگزیدہ بندوں میں شمار ہوتے ہیں۔ انبیاء کے بارے میں ایک اور بات واضح کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو ان کی قومی زبان میں ہی بھیجا ہے، تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بیان کر دے۔ اب اللہ تعالیٰ جسے چاہے گمراہ کرتے اور جسے چاہے راہ دکھائے، وہ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں بھیجا تھا، اور قرآن بھی اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل فرمایا ہے، کیونکہ عربی زبان جو ہے وہ باقی رہنے والی ہے۔ دراصل یہ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ دراصل ایک ہی گروہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ان کے ساتھ سچی کتابیں بھی نازل فرمائی ہیں، تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر، یعنی کہ جو ان آپس میں اختلاف کرتے ہیں، اس کا فیصلہ ہو جائے۔ اور صرف انہی لوگوں نے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی، جب ان کے پاس دلائل آ جاتے ہیں، آپس میں بغض اور عناد کی وجہ سے اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے ایمان والوں کے اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنی معیشت سے رہبری کی، اور اللہ جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف رہبری کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ان کے درمیان اختلاف کیا تھے؟ جیسے کہ دنوں میں اختلاف تھا۔ یہود نے ہفتے کو اور نصارہ نے اتوار کو اپنا مقدس دن قرار دیا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن جو ہے وہ انتخاب کیا۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں انہوں نے اختلاف کیا۔ یہود نے ان کی تکذیب کی اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان باندھا۔ اس کے برعکس عیسائیوں نے تو ان کو اللہ کا بیٹا اور اعلیٰ ہی بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ان کے بارے میں صحیح موقف اپنانے کی توفیق عطا فرمائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور اس کے فرمان بردار بندے تھے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی انہوں نے اختلاف کیا، کچھ نے انہیں یہودی اور کچھ نے ان کو نصرانی کہا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حنیفاً مسلمان تھے۔ اسی طرح بہت سارے اور بھی مسائل ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت قرآن کریم میں فرمائی۔ ہمیں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی۔ وہ کون ہے؟ یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور بعض کے درجے بلند کیے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو معجزات عطا فرمایا اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ یہاں پہ دو نبیوں کا اسپیشل ذکر کیا گیا ہے، حضرت موسیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بات چیت کی تھی، اور حضرت مریم کا جس سے روح القدس یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان کی تائید کی گئی تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلائل آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی بھڑائی نہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا۔ ان میں سے بعض تو مومن ہوئے اور بعض کافر، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو اس آیت میں ہمیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ بات کی ہے کہ اللہ نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ کس نبی کو کس پر فضیلت اور کس وجہ سے دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون سا نبی کس وجہ سے افضل ہے۔
اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز سے منع کیا ہے کہ آپ لوگ کسی نبی کے درمیان فرق نہ رکھیں، بلکہ آپ کہیں کہ ہمارا تمام نبیوں پر ایمان ہے، ہم تمام نبیوں کا احترام کرتے ہیں اور ان کے درمیان کسی میں بھی فرق نہیں رکھتے، جیسے کہ آپ نے پہلی آیتوں میں پڑھا ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ بات ظاہر ہے کہ بعض کو بعض سے فضیلت دی ہے، اور کس وجہ سے کس کو فضیلت دی ہے یہ جو بات ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ یہاں پہ 2 نبیوں کا خاص ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ سے ان کو اس وجہ سے فضیلت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بات چیت کی تھی، اور حضرت عیسیٰ کو کس وجہ سے فضیلت دی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار معجزے عطا فرمائے تھے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے بعد جو آنے والے لوگ ہیں ان کے پاس دلائل آ گئے تھے، لیکن وہ پھر بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے تھے اور آپس میں اختلاف کرتے تھے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ کے دلائل تو ٹھیک تھے، وہ مومن قرار ہے، اور کچھ کے دلائل جو تھے وہ غلط تھے، وہ کافر دلائل کا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کر، جو چنا ہوا رسول اور نبی تھا، ہم نے اسے طور کی جانب سے ندا کی اور رازگوئی کرتے ہوئے اسے قریب کر لیا، اور اپنی خاص مہربانی سے اس کے بھائی کو نبی بنا کر بھیجا۔ قرآن کریم میں سب سے زیادہ جس رسول کا ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو رسول اور نبی دونوں بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کوہ طور پر کلام کیا تھا۔ یہ زبان سے تھوڑا سا لڑکھڑاتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ وہ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی کو بھی نبی بنا دیا تھا، تاکہ یہ دونوں توحید اور تبلیغ کا کام جاری رکھ سکیں۔ اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا بھی واقعہ بیان کر، وہ بڑا ہی وعدے کا سچا تھا اور تھا بھی رسول اور نبی۔ وہ اپنے گھر والوں کو برابر نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، اور تھا بھی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پسندیدہ اور مقبول۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یہ بھی نبی اور رسول دونوں تھے۔ یہاں پہ حضرت اسماعیل کی جو خاص صفت بیان کی جا رہی ہے وہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ یہ وعدے کے سچے تھے اور اپنے گھر والوں کو برابر نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ اور مقبول تھے۔ اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کر، وہ بھی نیک کردار پیغمبر تھا، ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبی تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے یا ان کے والد کے دادا تھے، انہوں نے ہی سب سے پہلے کپڑے سیے۔ یہی وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیا، جو اولاد آدم میں سے ہیں اور ان لوگوں کی نسل سے ہیں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں چڑھا لیا تھا، اور اولاد ابراہیم یعقوب سے اور ہماری طرف سے راہ یافتہ اور ہمارے پسندیدہ لوگوں میں سے ہیں۔ ان کے سامنے جب اللہ کے رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی تھی یہ سجدہ کرتے تھے، روتے اور گڑگڑا پڑتے تھے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمام وہ لوگ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں چڑھایا تھا، یہ اولاد ابراہیم اور یعقوب میں سے ہیں، اور یہ سارے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت مقبول اور پسندیدہ ہیں۔ ان کی سب سے بڑی صفت جو یہاں بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی تھی تو یہ لوگ روتے اور گڑگڑاتے تھے اور اللہ سے کثرت سے استغفار کرتے تھے، لوگوں کو توحید کا حکم دیتے تھے، سجدہ کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان سب کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بلند مرتبہ اور مقام ہے۔ آسمان و زمین میں جو بھی ہے آپ کا رب سب کو بخوبی جانتا ہے۔ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر بہتری اور برتری دی ہے، اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور عطا فرمائی، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اس لیے اس حقیقت میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے انبیاء کے درمیان فضیلت مت دو، تو اس سے ایک کی دوسرے پر فضیلت کا انکار لازم نہیں آتا، بلکہ یہ امت کو انبیاء کی بابت ادب و احترام سکھایا گیا ہے کہ تمہیں چونکہ تمام باتوں اور ان کے امتیاز کا جن کی بنا پر انہیں ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے پورا علم نہیں ہے، اس لیے تم میری فضیلت بھی اس طرح سے بیان مت کرنا کہ اسے دوسرے انبیاء کی کسر شان ہو۔ یہاں پہ جس نبی کا ذکر فرمایا گیا ہے وہ ہے حضرت داؤد، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو فضیلت عطا فرمائی کیونکہ ہم نے ان کو زبور عطا فرمائی ہے۔ آخری آیت جو عرش کے خزانوں میں سے لی گئی ہے اور معراج کا تحفہ بھی ہے، اس میں بیان کیا جاتا ہے کہ رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ
پر اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس کے رسولوں میں سے کسی میں بھی ہم تفریق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اس آیت میں آپ دیکھیں گے کہ اس آیت میں ایسی کیا بات ہے جو یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اس میں ایسی کس چیز کی طرف ہمیں تلقین کی گئی ہے؟ اس میں کہا گیا ہے کہ نہ صرف رسول ایمان لایا بلکہ ہم لوگ بھی ایمان لائے اس تمام باتوں پر جو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف نازل کی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے۔ اس کے فرشتوں میں بھی ہم کسی کو بھی اچھا یا برا نہیں کہتے، بلکہ تمام فرشتے ہماری نظر میں برابر ہیں۔ اس کی کتابوں پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں صحیفے اتارے ہیں ہمارا ان سب پر ایمان ہے۔ اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ رسولوں کے بعد لکھا ہوا کہ اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے ہیں، کسی میں ہم لوگ فرق نہیں کرتے، ہم تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ انہوں نے کہہ دیا ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اور جو بذریعہ وہی ہم نے تیری طرف بھیج دیا، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا، اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ جس چیز کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں وہ تو مشرکین پر گراں گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا برگزیدہ بناتا ہے، اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے وہ اس کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ اس صورت میں آپ لوگ دیکھیں گے آیت میں کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے پھر وہی بات کی ہے کہ میں نے جتنے بھی پیغمبر میں نے دنیا میں بھیجے ہیں وہ سارے ایک ہی چیز پر قائم رہنے والے تھے، یعنی کہ توحید۔ ان سب کا مقصد کیا تھا کہ جتنے تمام بنی نوع انسانوں کو ایک خدا کو ماننے کا حکم دینا، اور وہ سارے ہی اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے اور نیک بندے تھے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس کا مقصد یہی تھا کہ جتنے بھی پیغمبر ہیں ان سب پر ہم لوگ ایمان لائیں، اور ان میں سے کسی میں بھی فرق نہ کریں۔ اور یہی چیز جو تھی وہ کافروں پر گرا گزرتی تھی، کیونکہ ان کا مقصد جو تھا وہ تھا لڑائی بھڑائی کرنا اور ایک دوسرے میں پھوٹ ڈالنا، جو اس نظریے کے مطابق نہیں ہو سکتی تھی۔ ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا بھی لوگوں سے ذکر کرو جو ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق اور حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب کا بھی لوگوں سے ذکر کرو جو ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے۔ ہم نے انہیں ایک خاص بات یعنی آخرت کی یاد کے ساتھ مخصوص کر دیا تھا۔ یہ سب ہمارے نزدیک برگزیدہ اور بہترین لوگ تھے۔ اسماعیل، یسع اور ذوالکفل کا بھی ذکر کر دیجئے، یہ سب بہترین لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام نبیوں کی یہاں پہ تعریف کر رہا ہے اور انہیں نیک اور اپنا برگزیدہ بندہ بتا رہا ہے۔ ہم نے ان کو اسحاق دیا اور یعقوب، اور ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی، اور پہلے زمانے میں ہم نے نوح کو ہدایت کی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو، اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں، اور نیز زکریا کو اور یحییٰ کو اور عیسیٰ کو اور الیاس کو، سب نیک لوگوں میں سے تھے، اور نیز اسماعیل کو اور یسع کو اور یونس کو اور لوط کو، اور ہر ایک کو تمام جہان والوں پر ہم نے فضیلت دی، اور نیز ان کے کچھ باپ دادوں کو اور کچھ اولادوں کو اور کچھ بھائیوں کو، اور ہم نے ان کو مقبول بنایا اور ان کو راہ راست کی ہدایت کی۔ اللہ کی ہدایت ہی ہے جس کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کی ہدایت کرتا ہے، اور اگر فرضاً یہ حضرات بھی شرک کرتے تو یہ جو کچھ اعمال کرتے تھے وہ سب عکارت ہو جاتے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے 17 نبیوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی، اور ان کے کچھ باپ کو اور کچھ بھائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی تھی، ان کو مقبول بنایا تھا اور ان کو راہ راست کی طرف ہدایت کی تھی۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جس کو چاہے ہدایت سے نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر ان کے یہ بندے بھی شرک کرتے تو یہ اعمال جو یہ کرتے تھے وہ سب کے سب ختم ہو جاتے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر انبیاء بھی شرک کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمالوں کو ضائع فرما دیتے۔ شرک دنیا میں سب سے بڑا جو ہے وہ گناہ ہے، اس لیے ہمیں سب سے پہلے جس چیز سے بچنا چاہیے وہ شرک ہی ہے، کہ اس کے ذریعے سے آپ کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ بیکار چلے جائیں گے، سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔
मानो तुम सब कहो कि हम अल्लाह पर ईमान लाएं और उस चीज़ पर जो हमारी तरफ उतारी गई है, और जो चीज़ इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलादों पर उतारी गई है, और जो कुछ अल्लाह की जानिब से मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरे अंबिया दिए गए हैं, हम इनमें से किसी के दरमियान फ़र्क नहीं करते हैं। हम अल्लाह ताला के फरमाबरदार हैं। अब देख रहे हैं इस सूरत में फिर अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को एक ही बात की तरफ बुला रहा है कि जितने भी अंबिया हैं, यहाँ पे 6 अंबिया का जिक्र किया गया है, इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम के और दूसरे जितने भी अंबिया हैं, हम उनमें से किसी के दरमियान फ़र्क नहीं करते। हमारा इन तमाम पैगम्बरों पर ईमान है। उम्मत में रसूल भेजा कि लोगों सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और इसके सिवा तमाम माबूदों से बचो। बस बाज़ लोगों को तो अल्लाह ताला ने हदायत दी और बाज़ पर गुमराही साबित हो गई। बस तुम खुद ज़मीन पर चल फिर कर देख लोगे कि झुठलाने वालों का अंजाम कैसा हुआ। गो आप इनको हदायत के ख्वाहिशमंद रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला इसे हदायत नहीं देता जिसे गुमराह कर दे, और ना इनका कोई मददगार होता है। यहाँ पे एक बात फिर जो है वो कॉमन बताई गई है कि अल्लाह ताला ने जितने भी रसूल भेजे हैं उन सब का मकसद सिर्फ तौहीद था कि सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करो, और इसके अलावा जितने में भी मबूद है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो बुत है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जितने भी तमाम शिर्क के रास्ते हैं उन सबको बंद कर दो और सिर्फ मेरी ही तरफ जो है वो हाथ फैलाओ, मुझी से मदद मांगो, मुझी से आसरा मांगो, मुझी से ही हर चीज़ मांगो, और बाकी तमाम माबूदों को झुटला दो। और जितने भी रसूल आए हैं उनका मकसद सिर्फ यही चीज़, यही तौहीद की तबलीग करना था। अल्लाह की राह में वैसा ही जहाद करो जैसा जहाद का हक़ है। इसने तुम्हें बरगज़ीदा बनाया और तुम पर दीन के बारे में कोई तंगी नहीं डाले। दीन अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कायम रखो। इसी अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है, इस कुरान से पहले और इसमें भी, ताकि पैगंबर तुम पर गवाह हो जाएं और तुम तमाम लोगों के गवाह बन जाओ। बस तुम्हें चाहिए कि नमाज़ें कायम रखो और ज़कात अदा करते रहो और अल्लाह ताला को मजबूत थाम लो। वही तुम्हारा वली और मालिक है। बस क्या ही अच्छा मालिक है और कितना ही बेहतर मददगार है।